علامہ نفیس احمد صدیقی۔ محترم سہیل صاحب کراچی سے سوال کرتے ہیں کہ اکثر مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے کہ امام صاحب نماز کے اختتام کے بعد اور دعا سے قبل دائیں جانب یا مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ سنت سے ثابت ہے یا نہیں؟ تو محترم سہیل صاحب بالکل یہ سنت سے ثابت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب فرض نماز کی جماعت کرا لیتے تو کرانے کے بعد آپ مقتدیوں کی جانب رخ کر کے بیٹھتے، یا دائیں جانب یا بائیں جانب آپ رخ گویا کر لیا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں ہم طریقے سے بائیں جانب مڑنے کا رواج نہیں ہے، امام صاحبان زیادہ تر سیدھی جانب مڑ جاتے ہیں یا پھر مقتدی کی طرف مکمل طور پہ رخ کر لیتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 845 میں حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب فرض نماز پڑھ لیتے تو ہماری طرف منہ کر کے بیٹھتے، فرض نماز پڑھ لیتے تو ہماری طرف منہ کر کے بیٹھتے، یعنی آپ کا چہرہ عوام الناس کی طرف ہوتا، اپنی نمازیوں کی طرف ہوتا۔ تو نماز پڑھنے کے بعد امام کے اوپر لازم نہیں ہے کہ بائیں جانب رخ کرے یا دائیں جانب رخ کرے یا عوام کی طرف رخ کرے، یا اس کے اپنی سہولت کے مطابق ہے کہ وہ جدھر ایزی محسوس کرتا ہے، سہولت محسوس کرتا ہے، جدھر بیٹھنا اس کے لیے بہتر ہے، وہ اس جانب کو رخ کر کے دعا کروائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا ہی عمل ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 852 میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں شیطان کا کوئی حصہ نہ بنائے، یعنی وہ یہ نظریہ رکھتا ہو کہ اس پر دائیں طرف مڑ کر بیٹھنا لازم ہے، کیونکہ میں نے بہت دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیں طرف مڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی لازم سمجھتا ہے، ضروری سمجھتا ہے کہ سیدھے جانب ہی مڑنا ضروری ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ شیطان کا حصہ ہے، گویا یہ نظریہ رکھنا صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت مرتبہ دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بائیں جانب مڑ کر بیٹھا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف سیدھے جانب ہی نہیں بلکہ بائیں جانب مڑنا بھی پیارے نبی کی سنت ہے، اور عوام الناس کی طرف رخ کر کے بیٹھنا بھی پیارے نبی کی سنت ہے۔ لیکن اگر عوام الناس کی طرف رخ کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ جس جانب ہم رخ کر رہے ہیں تو عوام میں سے جس کی طرف ہم رخ کر رہے ہیں وہ نماز تو نہیں پڑھ رہا ہے، کیا پتہ اس کی نماز باقی ہے اور وہ اپنی نماز کی ادائیگی کر رکھا ہے۔ امام کے بالکل پیچھے ایسے لوگ تو شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں کہ جن کی نماز باقی ہو یا جو اپنی نماز پوری کر رہی ہوں، وہ پیچھے صفوں میں لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا اگر اتفاق ہے تو اب ایسی صورت میں دائیں مڑ جائے یا بائیں مڑ جائے، دونوں جانب میں سے کسی جانب بھی رخ کر سکتا ہے۔ ہاں، سیدھا قبلے کی جانب اپنے آپ کو رکھ کر دعا کرنا یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ جہت قبلہ ہر جگہ افضل ہے، مگر امام کے لیے کہ بعد سلام اسے قبلہ رو رکھنا مکروہ ہے۔ دائیں یا بائیں جانب پھر جائے یا مقتدیوں کی طرف منہ کر لے اگر سامنے کوئی نماز نہ پڑھتا ہو۔ سامنے اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، امام صاحب جب مقتدیوں کی طرف رخ کر رہے ہیں، ادھر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا سامنے، تو پھر بالکل مقتدیوں کی طرف رخ کر لیں، یا سیدھی طرف رخ کریں یا الٹی طرف رخ کریں۔ امام کو اختیار ہے کہ وہ اپنی سہولت کے مطابق جس طرح پیارے نبی رخ کیا کرتے تھے، اسی طرح امام بھی اپنا رخ دائیں بائیں یا مقتدیوں کی طرف رخ کر کے دعا کروائے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ طلب العلم فریضة على كل مسلم۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔